یہ کوفہ والے ازل سے بڑے منافق ہیں، ان کے خطوط پر کبھی یقین نہ کیا جائے۔ بہت بڑی بات کر انہوں نے دھوکے سے امام میں علی مقام کو خط بھیجا جی، اور امام نے اپنے سفیر اپنے مسلم بن نقیل، مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو جی جی کوفہ کی جانب روانہ کر جی بالکل، یہ جب جناب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، جی جناب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں حالات بالکل ٹھیک ہیں اور بہت سارے لوگ امام علی مقام کے حق میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر تقریباً کچھ ہی وقت کے بعد جی کوفہ والوں کا پردہ چاک ہونا شروع ہو گیا اور کوفہ والوں کی حقیقت کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی، چونکہ کوفہ میں یزیدیت نے پہرا ڈال رکھا تھا، یزیدیت کوفہ میں پہنچ چکی تھی۔ تو جب جناب مسلم بن عقیل نے جائزہ لیا اور دیکھا کہ یہاں چند وفادار امام علی مقام کے موجود ہیں، جی جی تو انہوں نے جناب امام حسین کو خط لکھ دیا۔ مطلب کوفہ والوں نے وہاں کے جناب مسلم بن عقیل نے مسلم بن عقیل نے اپنے چچا زاد بھائی ہاں حسین کو خط لکھا کہ یہاں کہ حالات خوشگوار ہیں، حالات سازگار ہیں، مطلب دکھایا گیا ان کو کیا، کیسے؟ ان کو باقاعدہ دکھلایا گیا، جھوٹا منظر، جھوٹا منظر دکھلایا، منافق ہے نا ہائے، آپ سیریس بہت بڑی بات، جی ان کو جھوٹا منظر دکھلایا گیا، اور پھر جب منظر دکھلایا گیا، جب کوفہ والوں نے یہ بھانپ لیا کہ جناب مسلم بن عقیل نے اپنے چچا زاد بھائی امام علی مقام جناب سیدنا امام حسین جی ابن علی ابن ابی طالب کے ہاں خط روانہ کر دیا ہے، اسی وقت کوفہ والوں نے بے وفائی شروع کر دی، چونکہ خط واپس نہیں آ سکتا، یہ وفاداروں کا خط ہاں تھا، ہاں ہاں، خط واپس نہیں آ سکتا، خط واپس نہیں آ سکتا۔ تو جب خط امام علی مقام کے پاس پہنچ گیا، ان کو معلوم پڑ گیا کوفہ میں حالات ٹھیک ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر چل دیے اور انہوں نے حج کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اپنے اہل خانہ کو لے کر امام علیہ مقام چل دیے، وہاں حالات خراب ہو گئے اور لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل جن کو سفیر امن کہا جاتا ہے ان پر امن کا گھیرا تنگ کر دیا، ان پر مطلب جب پتہ لگا امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں تو مسلم بن عقیل پہ گھیرا تنگ، مسلم بن عقیل پر گھیرا تنگ کر دیا گیا ہائے ہائے ہائے، اور مسلم بن عقیل اکیلے پڑ گئے۔ کوفہ میں سب مسلمان تھے مگر مسلم بس ایک تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوفہ میں سب مسلمان تھے مگر مسلم بس ایک تھا، یہ تاریخ کی ستم ظریفی سمجھ لیجئے، اور اس مسلم کو بھی رہنے نہیں دیا گیا، اس مسلم کو رہنے نہ دیا گیا۔ اور آخرکار جناب مسلم بن عقیل نے طوا کے گھر، ایک خاتون ہے طوا، تاریخ بتاتی ہے، طوا کے گھر انہوں نے پناہ لی۔ طوا کا بیٹا تھا بلال، جی بلال کو معلوم پڑ گیا کہ جناب مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ جو طوا تھی اس نے اپنے بیٹے بلال سے کہا کہ سفیر امن جناب مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں جی آرام کر رہے ہیں، تم یہ بات باہر جا کر کسی کو مت بتلانا۔ جی مگر اس بدبخت نے یہ خبر باہر جا کر پھیلا دی، جی لوگوں کو معلوم پڑ گیا، کچھ اہن پوش سوار آئے اور طوا کے گھر کو گھیر لیا۔ جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل کو معلوم پڑا کہ اب گھر کو گھیر لیا گیا ہے اور کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی، جناب مسلم بن عقیل نے خواب میں جب اپنے جد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جناب علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا، معلوم پڑ گیا کہ اب یہ میرا آخری وقت ہے۔ جی جی، اتنے میں ایک شخص لعین جس کا نام بکر بن حمران تھا، اس شخص نے جناب مسلم بن عقیل پر اپنی تلوار کا وار کیا۔ یہ یزیدیت کا پالتو تھا، یزیدیت کا پالتو تھا، کتا، جہنم کا کتا۔ کتا، اس شخص نے جناب مسلم بن عقیل پر جو امن کا سفیر تھے، جو امن کا پیغام لے کر گئے تھے، ان پر تلوار کا وار کیا جی جی جی، اور ان کے ہونٹ کٹ کے رہ گئے، اللہ اکبر، جبکہ وہ پیاسے تھے، وہ پیاس میں تڑپ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے، مگر ان کے ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا۔ اور پھر اس طرح سے 9 ذی الحجۃ الحرام کو، میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 ذی الحجۃ الحرام کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ لوگ حج کرتے رہے، مسلم کا بکھرا ہوا لاشا یوں ہی پڑا رہا۔ لوگ عید منا رہے تھے لیکن آل رسول سفر میں تھے، اللہ اکبر، اللہ، لوگ بہت عید بڑا مناتے دکھ ہے، یہ رہے، بہت بڑا دکھ ہے یہ، آل رسول سفر میں تھی۔ تاریخ کی یہی ستم ظریفی ہے، جی ہم لوگ نہ جانے کہاں بھٹک رہے ہیں اور نہ جانے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ جی
یہ بہت بڑا دکھ ہے. 9-10 ذی الحجہ کو ایک نبی پیاسے تھے اور پھر کچھ صدیوں بعد 9-10 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل پیاسے تھے نبی کی اولاد سے. میں میں پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے صرف چند جملے آپ ادا کیجئے. اہل بیت پر 9-10 ذی الحج کو کیا ہوا ہے, مطلب صرف چند جملوں میں. آپ نے یہ فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو ایک نبی بھی تھے جو پیاسے تھے, جو پیاس سے بلک رہے تھے. جی اسماعیل علیہ السلام, ان کی بھی قربانی مانگی جا رہی تھی. بالکل. ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی, بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. ایکچولی یہ قربانی ٹلتے ٹلتے جناب اسماعیل کی قربانی ٹلتے ٹلتے جناب علی اصغر پہ آ کے رکی. مطلب وہی بچہ, وہی علی, سیم آپ نے 6 ماہ کا بچہ, 6 ماہ کا بچہ, وہاں بھی 6 ماہ کا بچہ, وہاں بھی بچہ پیاسا تھا. بالکل. یہاں بھی بچہ پیاسا تھا. وہاں بھی 9 تاریخ تھی. وہاں بھی نبی, یہاں بھی نبی کے اولاد, یہاں بھی نبی کی اولاد. وہاں بھی 10 تاریخ تھی, یہاں بھی 10 تاریخ تھی. اور جس طرح سے ان کی امی نے, دیکھیں بات ذہن میں رکھیے گا, آپ کے ناظرین سے مخاطب ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماں کی پریشانی گوارا نہیں. اللہ ماں کو پریشانی میں دیکھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے جیسے ہی ایک ماں کو پریشانی میں دیکھا, اس پریشانی کو حج کا رکن بنا دیا. واہ, میں وہی کہتا ہوں, حج حاجرہ سے اللہ نے اس پریشانی کو حج کا رکن بنا دیا. اللہ نے ماں کی پریشانی کو حج کا رکن بنا دیا. اور ماں نے جو چکر کاٹے صفا اور مروہ کے درمیان, صفا اور مروہ کے بیچ میں ماں نے جو اپنی مامتا کو لے کر چکر کاٹے, وہ عشق کے چکر تھے. بالکل. اور جب اس گھرانے کا منکر لیکن حج کرنے والا, اس گھرانے کا منکر مگر حج کرنے والا صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر کاٹتا ہے تو اس کو چکر آنے لگتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ. مطلب ہمیں ہر وقت وہ قربانی ذہن میں ہونی چاہیے. ماں کا کوئی بھی بے ادب بیٹا, ماں کی کوئی بھی ناخلف اولاد جب صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر کاٹے گی تو اس کو چکر آنے لگے گی. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ماں کا بے ادب مکہ پہنچے گا کیسے؟ تو یاد رکھیے گا, ایک بلاوا ہوا کرتا ہے اور ایک پیشی ہوا کرتی ہے. بلاوا ہمیشہ عاشقوں کا ہوا کرتا ہے, بالکل. پیشی ہمیشہ مجرموں کی ہوا کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے مجرم کے طور پر ان گناہگاروں کو بلایا ہو کہ ابھی بھی سدھر جاؤ. ایسے بیٹوں کو ہو سکتا ہے کہ مجرم کے طور پر بلایا ہو کہ ابھی بھی سدھر جاؤ, تم ماں کے نافرمان ہو, کیونکہ ابھی تم صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر کاٹو گے, تم کو چکر آنے لگیں گے. مگر کہاں, یہ کعبہ کے ارد گرد یہ جو چکر لگانے والے لوگ ہیں, ان کو ہرگز چکر نہ آئیں گے اگر یہ اللہ کی مخلوق کو چکر دینا چھوڑ دیں. میں آپ کے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت سے زیادہ اطاعت ضروری ہے. ہاں بالکل, اطاعت ضروری ہے. عبادت سے زیادہ, اللہ کی عبادت سے زیادہ اللہ کی اطاعت ضروری ہے. بالکل ضروری. اگر اطاعت عبادت سے زیادہ ضروری نہ ہوتی تو امام علی مقام حج جیسی عبادت کو کبھی ترک نہ کرتے. بہت بڑا رکن ہے. کتنی امام علی مقام حج جیسی عبادت کو کبھی ترک نہ کرتے. بالکل, بہت بڑا رکن ہے اسلام کا, بہت احادیث ہیں اس کی اہمیت میں. تو لیکن ظالم سماج کو توڑنا ہے, صدیوں پہ امام حسین علیہ السلام کی نظر تھی. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا.